وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حج آیت نمبر 73۔ سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی اور ناگواری کے آثار صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ان قریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اے مضطرب ہونے والے کافروں، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کروں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحج آیت نمبر 73۔ لفظی ترجمہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے مثال، فاستمعوا لہ، اس کو سنو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اور ہستیوں کو، لن یخلقوا ذبابا، وہ پیدا نہیں کر سکتے مکھی کو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے اس کے لیے، اکٹھے ہو جائیں اور کوشش کر لیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے وہ مکھی کوئی چیز بھگا لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب اور مطلوب۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، عزیز، غالب ہے۔ ان اللہ لقوی، طاقتور یا زبردست، اور غالب ہے، عزیز۔ سامعین کرام، سورہ الحج جو ہے آخری مراحل میں ہے اور بنیادی مضامین
تمام صورت کے عمومی طور پہ جو لمبی صورتیں ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں تمہیدی مدعا بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے تفصیلی یعنی گزشتہ قوموں کے حالات اگر ہوں تو وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد صورت کے آخر میں تمام صورت کا نچوڑ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اصل میں جو حقیقت ہے وہ تو توحید کی ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، پاک بات ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان کا عقیدہ اگر توحید پہ نہ ہو اور اس کے اعمال جو ہیں توحید جیسے نہ ہوں تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائے گا، اور اگر اس کا اگر عقیدہ صحیح ہے اور اس کے اعمال اس کے مطابق ہیں تو پھر یہ دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی مقدر ہے۔ تو اور یہ بات میں بیان کرتا چلوں سامعین کرام، اور اس کی یعنی بیان کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں توحید کا تصور دھندلا دیا گیا ہے، وہ غیر واضح ہے ہمارے سامنے، اس کی وضاحت ایسی نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے۔ توحید عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جن لوگوں کے درمیان ہم لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں ایک خاص تصور ہے توحید کا، یعنی میں ظاہر ہے کہ میں آپ کو معلوم ہے ایک برائے نام اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہوں، کیا برائے نام اسلامی معاشرے میں، اور یہ برائے نام اسلامی معاشرہ ہے۔ اس میں توحید کا تصور یہ ہے کہ آپ زبانی طور پہ کلمہ پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موحد ہو گئے یا موحد بن گئے، ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اسلام کے تصور کی بنیاد جو ہے سامعین کرام توحید پہ ہے۔ انسان، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ انسان کی نجات یا ناکامی کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید پہ ہے یا عقیدہ توحید پہ ہے۔ اور تھوڑی سی اگر میں وضاحت کروں تو اس میں یہ ہے کہ شرک کیا چیز ہے کہ آپ غیر اللہ سے توقعات لگا رکھیں یا غیر اللہ کو نفع دینے کی چیز سمجھ لیں۔ میں آسان الفاظ میں یہ منظور بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں توحید کی صحیح تصور کو۔ غیر اللہ سے آپ امیدیں لگا لیں نفع کی، غیر اللہ سے آپ غیر اللہ کے نقصان سے ڈریں، مثال کے طور پہ۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ یا دنیا کی طرف یعنی بجائے اللہ کے کسی اور چیز کو محبوب بنا لیں، یہ بھی توحید کی وضاحت پہ شامل ہے۔ سامنے کرو لا محبوب الا اللہ کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور یعنی مخلوقات میں سے کسی سے آپ محبت لگا لیں اور اس کو دل میں جگہ دے دیں، یہ بھی توحید کی ضد ہے، یعنی توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی محبوب واحد ہے، ہمارا مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے۔ یہ سامعین اکرام میں اس میں زیادہ نہیں کرتا، یعنی زیادہ بات نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چند الفاظ میں نے کہے ہیں، اگر آپ کو اس کو آپ ریپیٹ سنیں نا تو آپ کا انشاءاللہ بھلا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بات تو یہی ہے کہ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ اب جتنا آپ کا سونا چاندی اور ظاہری مال و دولت پہ بھروسہ ہے تو یعنی یہی وجہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی غیر اللہ پہ ہم بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں یاد رکھیں اور آگے میں چلتا ہوں۔ اب
سوال یہ ہے، جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یعنی اس میں جو مضمون ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اگر غیر اللہ سے ہم نے توقعات قائم کر لی یا ان کو نفع دینے کی ہستی سمجھ لیا یا نقصان دینے کی چیز سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ یہ جو آیت مذکورہ ہے، آیت نمبر 73 سورہ حج کی، اس میں اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی طاقت بیان کر رہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ باطل ہستیوں سے توقعات وابستہ کر لینا، ان سے امیدیں لگا لینا یا ان کے نقصان سے ڈرنا، یہ انتہائی پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اصل میں طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، اصولاً عقلاً یہ تقاضا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے۔ یعنی ہم بھی دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں، آپ بھی معاشرے میں طاقتور ہستیوں کے ساتھ تعلق کو قائم کر لینا یہ اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ بھئی یہ ڈی آئی جی کا خاص بندہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا خاص بندہ ہے، یہ وزیر اعظم کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ آتے ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے کسی نے سواری نہیں دیکھی ہوگی، پروٹوکول، ایک تو ان کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ کی صاحب کی سواری آ رہی ہے تو اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، کچھ گاڑیاں آگے ہوں گی، کچھ پیچھے ہوں گی، ایک جو ہے ایمبولینس ہوگی، ایک فائر بریگیڈ ہوگا، اور پھر ان کے چاہنے والے جو ہیں یہ وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں، یہ وزراء ہیں، یہ تعلقدار ہیں، اور آپ دیکھیں یہ راستہ تو ویسے ہی روک لیا جاتا ہے عام لوگوں کا، اور وہ فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں۔ اب یہ سب کچھ کیا ہے، میں ویسے مثال کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ میں ان سے میں نے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ میں آپ کچھ طاقت دیکھنے ہیں، ان سے تعلقات بنائے رکھنے میں، ان کے ساتھ رہنے میں آپ اپنی کوئی عزت دیکھتے ہیں، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی وہ ہستی طاقتور ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، طاقتور ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کے زبان میں کچھ ہے، کوئی طاقت ہے، تو آپ اس سے اپنا مقدر وابستہ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے ہیں، تو پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے یعنی جب آپ نے توقعات وابستہ کر لیں، یہی چیز جو ہے، اب میں اسی پوائنٹ کو لے کے چلتا ہوں ذرا، یہ وزیر اعلیٰ کی جو میں نے مثال، انسان طاقتور کے سامنے سر جھکاتا ہے، طاقتور سے امیدیں باندھ لیتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے، عقل کے اندھو سوچنا یہ ہے کہ طاقتور ہستی کو تو دیکھو، طاقتور ہے کون؟ ان اللہ، آج ہم نے پڑھا ان اللہ لقوی، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، طاقت والا ہے، عزیز، غالب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ذات ہے سامنے کرام، تو بات یہ ہے کہ پھر تو سوچنا چاہیے، یعنی سوچنا چاہیے کہ بھئی حقیقی زورور ذات کون ہے، حقیقی طاقتور ذات جو ہے وہ کون ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز۔ اب اللہ تعالیٰ زورور ہے، طاقتور ہے، عزیز، زبردست ہے، تو اب جب اللہ تعالیٰ یہ ہے، اور حقیقت میں تھوڑی سی اگر ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں تو پھر ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہاں، ان القوت للہ جمیعا، یہ قوت تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جب یہ ہماری سمجھ میں آ جائے تھوڑی سی عقل، اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں غیر اللہ کی طاقت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سنیں، یا ایھا الناس، اول تو اس کے مخاطب کون ہیں؟ کیا لوگوں میں ہم نہیں آتے؟ میں نہیں آتا، آپ نہیں آتے؟ ہم تو قرآن کے مضامین پہ افسوس کی بات ہے کہ بس دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی جلدی جلدی بیان کرو، یہ کیا تم ایک لفظ پہ اٹک جاتے ہو؟ یہ میری مجبوری ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری مجبوری ہے کہ سمجھانا، سمجھنا اور سمجھانا، یہ میری مجبوری ہے سامعین کرام۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ اس ایک خطاب فرما رہے ہیں، لیکن خطاب کس سے ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب لوگوں میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ضرب مثل، مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، فاستمعوا لہ، اس کو سنو، کان لگا کے سنو۔ اب کیا مثال ہے؟ اب دیکھیں یہ طرز تخاطب کو آپ دیکھیں، ایسا یہ ایک منفرد طرز تخاطب ہے سامعین کرام، یعنی آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش سے فرش کی طرف، زمین والوں کی طرف اعلان کر رہا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ خطاب جو ہے براہ راست ہے، بالواسطہ نہیں ہے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے، اس کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں کہ قل یا ایھا الناس، یا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ قل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے بات کی جاتی ہے، یہاں واسطہ نہیں ہے، یہاں براہ راست خطاب ہے، یعنی اس کی عظمت، اس کلام کی عظمت اور اس کی قدر اور توقیر جو کہ ہونی چاہیے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یہ ایک ہستی ہے جو اعلان کر رہی۔ سامعین اکرام، ہم جب یہ میڈیا وغیرہ کم ہوتا تھا، ویسے میں ایک اپنی بات بتا رہا ہوں، تو صدر مملکت، یعنی میں بات کر رہا ہوں 63 65 کی، 65 وغیرہ، جب صدر مملکت ایک خطاب فرما رہے تھے، جنگ شروع ہو چکی تھی 65 کی، تو میں بھی چھوٹا تھا ان دنوں، لیکن آپ دیکھیں اس وقت جب وہ تقریر ہو رہی تھی تو اعلان پہلے سے کر دیا گیا کہ فلاں وقت جو ہے، شام کا وقت تھا، کہ فلاں اتنے بجے وہ صدر مملکت تقریر کریں گے، اور پھر سب لوگ جو ہے، اس زمانے میں تو میرے خیال سے ٹی وی نیا آیا تھا، تو بس ایک ہی چینل تھا اور ڈائریکٹ وہ تھی، لائیو نشریات تھے، ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی۔ تو اب دیکھیں صدر مملکت ہے، اس کا خطاب ہو رہا ہے، اور ایک اہم موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کر دیا ہے، پھر ایک ملک کا جو صدر ہے، بڑا ہے، وہ خطاب فرما رہے ہیں، تو اس کا اب دیکھیں وہاں ایسی کیفیت تھی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ خطاب کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑا وقت ہے، یعنی حملہ ہو گیا ہے، اور ہمیں سننا چاہیے کہ بھئی پالیسی کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو سارے لوگ جو ہیں، یہ باقی گلی محلے سب سنسان ہو گئے، اور لوگ ٹی وی کے گرد بیٹھ گئے، ریڈیو یا ٹی وی، ریڈیو بھی تھا ان زبان۔ تو جناب وہ اب یہ دیکھیں، یہ ایک یعنی وہ کیا تھا، وہ ایک انسان تھا، لیکن جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو حکم تو یہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس کو سنو، کان لگا کے سنو، خاموش رہو۔ یہاں یہ ایک یعنی منفرد سٹائل ہے سامعین کرام، ایک منفرد طرز تخاطب ہے، اور یہ تھوڑا سا آپ محسوس کریں سامعین کرام، آپ تھوڑا سا اس کا احساس کریں۔ اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، اور بڑا پیچیدہ مسئلہ پیش ہے، شرک کا مسئلہ درپیش ہے، اور شرک وہ گناہ ہے سامعین کرام کہ اس سے یعنی اس کی وجہ سے انسان برباد بھی ہو جاتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ شرک نہ کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور شرک کو اختیار کرنے سے وہ بربادی کا سامنا اسے کرنا پڑ سکتا ہے سامعین کرام۔
تو یہاں یہ ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثلا، بیان کی جاتی ہے مثال تمہارے لیے، فاستمعوا لہ، اس کو کان لگا کے سنو۔ یہ ایک طرز تخاطب ہے، یہ ایک خطاب ہے براہ راست ذات باری تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہو کے فرما رہے ہیں، اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ، سن لو، ایک بات سنو، ایک مثال سنو اور کان لگا کے سنو۔ مثال میں بیان کر رہا ہوں، کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وہ اگرچہ سارے مل جائیں۔ اب یار یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ ساری دنیا کی جس دولت اور سونا چاندی کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، اور اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ ہم کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یعنی اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، یعنی ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے، سارا سونا چاندی اکٹھا کر کے اگر ہم چلیں، ہم ان کے پجاری ہیں، دولت کے ہم پجاری ہیں، ہم سارا دولت استعمال کر لیں، ساری دنیا کی دولت، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اب جن کو ہم پکارتے ہیں ان میں یعنی ظاہر ہے مطلب کوئی سورج کو پکارتا تھا، کوئی چاند کو، کوئی ادھر ادھر مختلف معبود، لیکن آج جو بت ہے، بڑا بت ہے، وہ دنیا ہے، ظاہر دولت ہے، حب دنیا ہے، اور یہ اس کو دولت کو ہم خیر و شر کا منبع قرار دیتے ہیں۔ دولت ہوگی تو کام آسان ہوں گے، نہیں ہوگی تو پھر مشکلات ہوں گی، یہ عقیدہ ہے نا ہمارا؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو بہرحال یہاں دیکھیں، اس مثال کو سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام ہستیاں جمع ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز بھگا لے جائے، یعنی وہ تو مخلوق کو پیدا کرنا یا ایک مکھی کو پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے مخلوق کے لیے، یا جو خدائی کے جن کے ہم چاہنے والے ہیں، وہ ساری ہستیاں مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ دوسری جگہ، یہ توئے ہے نا، اس کے بعد دوسرے مضمون میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سے مکھی کوئی چیز بھگا لے جائے تو وہ اس سے چھین نہیں سکتے، واپس نہیں لے سکتے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو بھئی مکھی پیدا کرنا بھی نہیں ہے، بس صرف وہ ایک دانہ تم سے اٹھا کے لے گئی ہے، ایک ذرہ تم سے لے گئی ہے، تو وہ تم لے آؤ اس کو واپس، اس مکھی کو پکڑ لو اور اس سے وہ کھانا چھین لو، نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، یعنی دیکھیں اس میں دو، طالب کون ہے، مطلوب کون ہے؟ طالب جو ہے ہم ہیں، ہم غیر اللہ کے یعنی ایسی ہستیوں کے طالب ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی خیر، نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے۔ النافع الضار، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو اچھا، یہ تو ہو گئے طالب۔ اب مطلوب تو بے جان چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، سونا چاندی ہے، عام طور پہ اس کی پرستش کی جاتی ہے، تو سونا چاندی کیا ہے؟ دھات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے پیدا کردہ، جمادات ہیں، دھات ہے، بس اس میں کیا ہے؟ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دھات ہے۔ ان میں اپنی کیا طاقت ہے؟ پتھر میں اپنی کیا طاقت ہوگی؟ یا ماسو اللہ کے ہم جن چیزوں کو پکارتے ہیں، اور اس میں سامعین کرام ضرور میں بیان کروں گا
کہ جو حق بات ہے وہ تو کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ایسے پیر بنائے ہوئے ہیں۔ پیر جانتے نا، ایک پیر ہوتا ہے، ایک پیڑ ہوتا ہے، عربی میں پیڑ کہتے ہیں درد سر کو۔ تو وہ کچھ لوگوں نے خود ساختہ خدا بن کے بیٹھے ہیں، خود ساختہ خدا بن کے بیٹھے ہیں کہ بھئی پیر کی مانو، میری مانو، اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں ان کے احکامات، ان کے کام اور احکامات شریعت کے خلاف ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور ہٹاتے ہیں عملاً وہ، لیکن کہلاتے کیا ہیں؟ پیر کہلاتے ہیں۔ خود ان کے آپ دیکھیں بعض کام دیکھیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے سامعین کرام، میں اس تصوف کا زبردست حامی ہوں، لیکن غلط تصوف کا حامی بالکل نہیں ہوں۔ یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو تصوف کو بدنام کر رہے ہیں، اور بعض لوگ جہالت میں سچی جو ارشاد، مسند ارشاد ہے، اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ دونوں رویے درست نہیں ہیں، دونوں رویے درست نہیں ہے۔ رہنمائی جو ہے، رہنمائی کے بغیر کتاب آئی ہے، پہلے رہنما آیا ہے، پہلے ٹیچر آیا ہے، بعد میں کتاب آئی ہے۔ کتاب، یہ بات نوٹ کر لیں، صرف کتاب کافی نہیں ہوتی ہدایت کے لیے۔ معلم، بعثت معلمہ، حضور معلم ہے، تو معلم آتا ہے اور پھر معلم تعلیم دیتا ہے۔ یہ آپ اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، آپ عام دیکھ لیں۔ بہرحال میں یہاں مضمون تھوڑا سا اختصار سے کرتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، مثال بیان کی جاتی ہے، سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اور ہستیوں کو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی اگر کوئی چیز ان سے چھین لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں ہی عاجز ہیں، کمزور ہیں، بودے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔
O people, a parable is presented, so listen to it. Those you invoke besides God will never create a fly, even if they banded together for that purpose. And if the fly steals anything from them, they cannot recover it from it. Weak are the pursuer and the pursued. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔